تو اب سمجھ لیں آپ کہ یہ ساری گواہیاں آنا جی، پھر ان سے پرکھنا، پھر ان پر علماء سے مشاورت کرنا، پھر آپس میں بحث کرنا، پھر فیصلہ لکھنا، تو اور بیچ میں کوئی کال بھی آ سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا لیٹ چاند کیوں نظر آتا ہے؟ مطلب پچھلی عید کا چاند بھی تراویحیں پڑھا کے آپ حضرات نے دکھایا، ابھی یہ والا جو ہے نا یہ تراویحیں لوگ سو گئے تھے، لوگوں کی تراویحیں چھڑوا کے آپ نے دکھایا، تو یہ کیا تھا سر؟ تو کل کا جو چاند تھا اس میں یعنی دو پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ نظر آ سکتا تھا لیکن اس کے لیے پرفیکٹ کنڈیشنز ضروری تھی، اور پرفیکٹ کنڈیشنز میں ہے کہ موسم بالکل ٹھیک ہو، اس میں ہیزینس نہ ہو، اس میں بادل نہ ہو، کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہ ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ کل کا جو موسم تھا وہ کافی یعنی پورے ملک میں تقریباً اس میں اس طرح کی کیفیت تھی کہ اس میں یعنی کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا. اچھا، دوسری طرف سے یعنی شریعہ کی ڈائمنشن سے ہم دیکھیں گے نا، تو یہ جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، علت والا ماحول ہم کہتے ہیں کہ اس میں نظر آنے میں کچھ رکاوٹ ہے، تو اس میں شریعت کی طرف سے آسانی یہ ہے کہ ایک خبر بھی رمضان میں قابل قبول ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو مطلب شریعت کی طرف سے تھوڑی سی رعایت تھی اور چاند وہاں سے تھوڑا سا پیچیدہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں وہ ایک گواہی تھوڑا سوچ سمجھ کے لینی تھی کہ کہیں اس میں گڑبڑ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. تو اس لیے ہم جو بھی آ رہے تھے، ہمارے پاس گواہیاں آ رہی تھیں، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، اس سے بات کر رہے تھے، اس کو پرکھ رہے تھے. تو اس میں ہمارے پاس جو گواہیاں جن پر ہم نے آخر میں مدار رکھا تھا، اس میں بھاولپور کی گواہی تھی. صحیح ہے. وہاں 3-4 افراد نے دیکھا تھا. قلعہ سیف اللہ سے 4-5 افراد کی گواہی تھی. ثوابی سے گواہی تھی. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2 گواہیاں اور بھی اس قسم کی آئیں کہ ایک جہاز کی گواہی تھی. اچھا، ہوائی جہاز. ہاں صحیح ہے. فلائی جنا کی ایک پرواز جو ہے پشاور سے وہ کراچی آ رہی تھی، اور اس دوران انہوں نے تقریباً سندھ میں جب وہ انٹر ہو رہے تھے اس وقت سے لے کر کراچی پہنچنے کے قریب تک انہوں نے چاند کو دیکھا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ یہ تقریباً 40,000 پہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور بادل جو ہوتے ہیں وہ ان کی کئی لیئرس ہوتی ہیں، لیکن وہ 30,000 کے اوپر کوئی لیئر نہیں ہوتی تقریباً. تو یہ بالکل ایسی جگہ پہ تھے جہاں بادل تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو ان کو تو سامنے چاند نظر آ رہا تھا اور بہت دیر تک نظر آ رہا تھا. صحیح. تو اس لحاظ سے تو یہ بڑا واضح تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس لحاظ سے کہ اوپر کی یعنی اس کو افق سے جب اوپر چلے گئے تو اس کی گواہی کو ہم لے لیں یا نہ لے لیں، اب اس میں تو اس میں ہمارا مذاکرہ بھی ہوا. اسی طرح ٹیلیسکوپ کی ایک گواہی فیصل آباد کی تھی. صحیح. اور وہ بھی ایسی تھی کہ مطلب جمع غفیر کی ضرورت نہیں تھی، موسم وہاں کا برآلود تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے صرف 1 سے 2 منٹ کے اندر اس کو کیپچر کیا. صحیح. اچھا، پھر انہوں نے جو ہمیں تصویر بھیجی اس کی یعنی موبائل کے ذریعے سے انہوں نے ٹیلیسکوپ سے تصویر لی، وہ بھیجی ہمیں. ٹیلیسکوپ کی تصویر سے بھی ہمیں اطمینان ہوا کہ بالکل وہ صحیح، کیونکہ ٹیلیسکوپ میں ایک میں نقطے کی بات بتاتا ہوں کہ الٹی آ رہی ہوتی ہے تصویر. اچھا. تو اگر کوئی بنا کے بھیجتا نا تو وہ ضرور سیدھی کر کے بھیجتا تو انہوں نے الٹی بھیج دی. تو اس سے ہمیں اور اطمینان ہوا کہ بھئی یہ تو صحیح. پھر ہم نے ان سے بحث کی جب، تو انہوں نے ہمیں ڈیٹا بھی دیا کہ میرے ٹیلیسکوپ کے اندر یہ ڈیٹا آ رہا ہے، تو اس سے بھی اطمینان. تو ایسی کئی گواہیوں کے بعد جو جا کے جو ہے نا یہ فیصلہ ہوا. ہمارا جو فیصلہ کرنے کا وہ ہوتا ہے نا، ہماری تقریباً 17-18 افراد کی کمیٹی ہے، اور جب تک ان میں سے اکثریت کسی چیز پہ متفق نہیں ہوگی فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں. اچھا، پھر جب ڈیٹا آ رہا ہے تو ڈیٹا کو تو ایک آدمی سنے گا ظاہر ہے. تو ایک آدمی نے سنا، اس نے ریکارڈ کر لیا، پھر دوسرے نے کوئی اور سنا، اسے ریکارڈ کر لیا. تو ڈیٹا ہم لے رہے ہوتے ہیں، ان میں سے جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے یعنی بہت سارے فون سننے پڑتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب طلبہ کا وہ امتحان ہوتا ہے نا، تو جو بہت لائق طالب علم ہوتا ہے اس کا فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے صحیح ہے، اور جو بہت نالائق ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ جو درمیان کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کا 1 گھنٹہ تقریر امتحان چلتا رہتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر جب لوگ بتاتے ہیں اس قسم کے چاند کا جو کہ تھوڑا سا گرے ایریا میں ہوتا ہے، تو ہم ان سے زیادہ پوچھتے ہیں. صحیح. اور وہ بھی زیادہ بتاتا ہے، اضافی باتیں بتا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو یعنی ایک کال کو کنکلوڈ کرنے میں بھی وقت لگ رہا ہوتا ہے. اچھا خیر، پھر یہ کنکلوژن ہو گیا سمجھیں ایک لیول پر. پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کے مجموعے سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. پھر اس مجموعے پر اگر یعنی سارے لوگ تو ظاہر ہے فلکیات کے بھی ماہرین نہیں ہیں ہر چیز کے، تو اب ہمیں بریفنگ دینی ہے. تو میں نے جن لوگوں کو سنا ہے میں اس کی بریفنگ دوں گا، دوسرے لوگ بریفنگ دیں گے، جو بھی ساتھی سن رہے ہیں. اس کے بعد پھر مطلب اس پہ تھوڑی بحث ہوگی. پھر کہیں پر وہ ڈاؤٹ کریٹ ہوں گے تو پھر ہم مشورہ کریں گے آپس میں. تو کل ہم نے باضابطہ حضرت شیخ الاسلام صاحب متقی عثمانی صاحب سے باضابطہ 5-6 منٹ کی گفتگو کی اور ان سے مذاکرہ کیا. صحیح. تو ہم بعض گواہیوں کے حوالے سے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے.
تو یہ بہت سارا یعنی ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یعنی حضرت کی تائید کے بعد بھی, کیونکہ حضرت کی تائید کے بعد بھی وہاں پر حضرت فیصلہ کن شخصیت نہیں ہے, تو وہاں پر سب کو بتایا گیا بھائی حضرت نے یہ فرمایا ہے اور حضرت کی یہ رائے, منیب الرحمان صاحب نے یہ فرمایا, ان کی یہ رائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بحث ہوتی رہی, پھر جا کر ایک اتفاق رائے ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فیصلہ لکھا جائے گا نا. فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ باقاعدہ پرنٹڈ ہوتا ہے, تو وہ پہلے سے لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا, تو وہ اس وقت لکھا جاتا ہے. پھر اس پہ دستخط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کے دستخط ہوتے ہیں. دستخط کے مرحلے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ڈاؤٹ ہو, تھوڑا بہت سمجھانا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ دستخط کرے گا یا وہ اپنا کوئی اعتراض لکھے گا. تو مطلب یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں, اور جب پورا اطمینان ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے اتفاق رائے ہے, اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں فیصلے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, تو لمبا ہو جاتا ہے سلسلہ. بہت شکریہ. برکات رمضان